بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعداء عدوك نفسك التي ما بين جنبيك، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج 29واں پارہ تبارک الذی مکمل آج کی تراویح میں پڑھا گیا، جس میں 11 صورتیں ہیں، اور یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے جو اس پارے کی 9ویں صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ابتدائی آیات میں 2 باتوں کی قسم کھائی ہے. ایک قیامت کی قسم، لا اقسم بیوم القیامہ، اور دوسری قسم ہے نفس لوامہ کی قسم. آج مجھے آپ حضرات کے سامنے انسان کے بدن میں پایا جانے والا نفس، اس سے متعلق تفصیلات عرض کرنی ہیں. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا فرمائے: خاکی، ناری، نوری. 3 قسم کے مخلوق پیدا فرمائے. ایک مخلوق ہے ناری، جسے اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا. شیطان، جنات، یہ سب آگ سے پیدا کردہ مخلوق ہیں. اور ایک مخلوق ہے نوری، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، جیسے فرشتے. اور ایک مخلوق ہے خاکی، جسے مٹی سے پیدا فرمایا، جو انسان ہے. اور آگ سے جو مخلوق پیدا ہوئی، شیطان جو ہے، اس کے اندر تکبر ہے، تعلی ہے، نخوت ہے، کبر ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑائی کو چاہتے ہیں. فرشتے جو مخلوق ہیں، نوری ہیں، ان کے اندر برائی کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے. وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کے اندر مادہ ہی نہیں رکھا. اور ان 2 کے درمیان مخلوق ہے خاکی، انسان. اللہ نے اس مخلوق کو ایسا بنایا، انسانوں کو ایسا بنایا کہ اگر یہ اپنے اوپر محنت نہ کریں تو یہ شیطان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے، اور اگر محنت کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ان کا مقام فرشتوں سے آگے ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. ان میں 2 لطیف چیزیں ہیں، ایک نفس، ایک روح. بعض لوگوں نے دونوں کو ایک ہی کہا ہے، لیکن حقیقت میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. روح، جسے ہم لوگ جان بھی کہہ لیتے ہیں، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، آرڈر ہے. جب تک یہ حکم ہمارے بدن میں رہے گا، ہم زندہ انسان بنے رہیں گے، ہمارا سب کچھ حساب و کتاب یہاں رہے گا. اور جیسے ہی اللہ کا آرڈر ہمارے بدن سے ختم ہو جائے گا، پھر ہمارا خالی بدن پڑا رہے گا. تو ایک حقیقت اس کے اندر ہے روح کی، اور ایک حقیقت ہے نفس کی. 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑے تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور دونوں کے الگ الگ خاصیتیں ہیں. نفس، اس کے اندر برائی ہے، رذالت ہے، گندگی ہے، اس کے اندر یہی ساری چیزیں ہیں. روح، اس کے اندر اخلاق حمیدہ ہے، اس کے اندر روحانیت سے متعلق ساری چیزیں ہیں، اور بالکل پاک چیز ہے. اب انسان کا نفس ایسا ہے کہ وہ اگر ہمیں اسے دیکھیں تو وہ کئی قسموں پر ہے. بنیادی طور پر 3 قسمیں اس کی جاتی ہیں. قرآن کریم نے بھی ان 3 قسموں کو بیان فرمایا: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ.
لیکن بعض صوفیہ نے اس کی 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی قسم نفس امارہ، اور آپ اسے قسم سمجھنے کے بجائے نفس کے درجات سمجھ لیجئے۔ انسان کا نفس سب سے پہلے امارہ ہوتا ہے۔ امارہ کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں کا حکم کرنے والا، ہمیشہ غلط خیالات پیدا کرنے والا، غلط چیزوں کی طرف چلانے والا انسان کو، تو اسے کہتے ہیں امارہ، نفس امارہ۔ وما ابرئ پارے کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتا ہوں۔ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس برائی کا حکم کرنے والا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ ان ربی، میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو نفس ابتداءً غلط باتوں کا حکم کرنے والا ہوتا ہے، آدمی اس پر محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، نفس کشی کرتا ہے، اس کے تقاضوں پر نہیں چلتا ہے تو پھر یہ نیچے درجے سے ذرا اوپر پہنچ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ لوامہ کا مطلب آج کی آیت میں اسی کو بیان کیا گیا، فلا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ ملامت کرنے والا نفس۔ آدمی کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے، اگر اس نے نفس پر تھوڑی محنت کر لی تو اس کا نفس دوسرے سٹیج پر پہنچ کر کے کبھی کبھار کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے تو نے اتنی بڑی غلطی کر لی۔ تو یہ اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ایک نفس کا درجہ ہے۔ اب اگر آدمی اور محنتیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، نفس کو مارتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے یہ نفس، اور اس کی چوتھی قسم بلکہ تیسری قسم ہے ملہمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا داعیہ پیدا کرنے والا نفس۔ پہلے یہ نفس تھا غلط باتوں سے، غلط بات اگر صادر ہو جائے تو اس پر ملامت کرنے والا، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اب یہ نفس ہو گیا ملہمہ، اچھی باتیں دل میں پیدا کرنے والا، اچھی باتوں کا داعیہ پیدا کرنے والا، اسے کہتے ہیں ملہمہ۔ اب اس کے آگے ایک اور درجہ ہے، اسے کہتے ہیں مطمئنہ، پاک نفس۔ آدمی اور محنت کرتا ہے اور مجاہدے برداشت کرتا ہے تو پھر اس کا نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر کے مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ ایک پاک قسم ہے نفس کی اور ایک بے غبار قسم ہے جس میں غلط باتوں کا خیال نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ اچھی باتیں سوچتا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، اخلاق حمیدہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ایک نفس کی ایک سطح ہے، ایک درجہ ہے۔ اب اسی میں اور درجات ہیں، آپ سمجھیے کہ اسی کے درجات ہیں جو آگے کے درجات ہیں، 4 تو یہ ہوا ہے۔ اب جو بھی ہے وہ نفس مطمئنہ ہی کا ذرا اونچا درجہ ہے۔ اس کے اوپر کا جو درجہ ہے نفس راضیہ، یعنی نفس اب تو اپنی خواہشات کو اس نے چھوڑ دی، اب ایسا ہو گیا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو رہا ہے۔ اللہ کا کوئی بھی حکم آیا اسے ماننے کے لیے تیار، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ آیا ہمارے حق میں بہتر ہو تب بھی، نہ بہتر ہو تب بھی، بظاہر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تب بھی وہ نفس راضی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں، اس درجے کو کہتے ہیں نفس راضیہ۔ اب اگر اس سے آگے جو درجہ ہے وہ درجہ ہے نفس کا مرضیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایسا نفس جس سے اللہ راضی ہو جائے، اسے کہتے ہیں مرضیہ۔ جیسے حضرات صحابہ کرام کا نفس تھا، قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کا نفس ایسا مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ تھا، اسے کہتے ہیں نفس مرضیہ۔ اور اس سے آگے ہے نفس کاملہ،
یہ حضرات انبیاء کا نفس ہے جس میں غلط باتوں کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں غلط باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ نفس کاملہ ہے۔ تو یہ 7 درجے ہیں نفس کے۔ اب آدمی نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے بعد اس گمان میں نہ رہے کہ وہ اسی پر مطمئن ہو کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا رہے اور اس کی باقاعدہ نگرانی کرتا رہے، ورنہ یہ پھر کبھی نیچے جا سکتا ہے۔ مجھے اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آئی، جیسے انسان کے مال کے اعتبار سے اس کے درجے ہیں۔ انسان کچھ ذرا مالدار ہوتا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں لکھ پتی، اور محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، دنیا میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے کروڑ پتی، اور دنیاوی لین سے محنت کرتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ہو جاتا ہے ارب پتی۔ اب اگر ارب پتی ہونے کے بعد وہ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے، کمانا چھوڑ دے، اپنے مال دولت کی نگرانی نہ کرے، تو پھر دھیرے دھیرے وہ پھر لکھ پتی پہ، کروڑ پتی پہ آ سکتا ہے، لکھ پتی پہ آ سکتا ہے، پھر پاپر بھی بن سکتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے انسان خالی ہاتھ دنیا میں آیا اور اسے جانا خالی ہاتھ ہے۔ تو یہ درجات جس طریقے سے مال کے اعتبار سے انسانوں کے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ نفس کے درجات ہیں، قسمیں نہیں ہیں۔ اس کے قسمیں بیان، لوگوں نے اسے قسم لکھا ہے، جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آئی یہ نفس کے درجات ہیں۔ آدمی مجاہدہ برداشت کرتے 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 یہ آگے تک چلا جاتا ہے، لیکن اس سطح پر پہنچنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ میں اس پر ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو ہم سے اللہ راضی ہو گیا، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے، وہاں اس کا اظہار ہوگا۔ لیکن صحابہ کی ذات وہ ہے جن سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا، وہ نفس مرضیہ والے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں ہمارے نفس کا کیا حال ہے۔ نفس اور شیطان، کسی اللہ والا نے لکھا ہے کہ یہ 2 ایسی لطیف جوہر ہے انسان کے دل کے اندر، جیسے دنیا میں 2 لطیف چیزیں ہیں، باریک چیزیں ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، شیطان اور ملائکہ۔ یہ 2 چیزیں ہیں، 2 لطیف مخلوق ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن شیطان سراسر شر پیدا کرنے والی مخلوق ہے، شرارت والی مخلوق ہے، اور ملائکہ سراسر خیر والی مخلوق ہے۔ اسی طرح انسان کا نفس سراسر شر انگیز مخلوق ہے، شر انگیز جوہر ہے، اور روح ہمیشہ خیر پیدا کرنے، خیر جس کے اندر خیر پایا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں اللہ نے انسان کے بدن میں رکھی ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ اللہ نے انسان کے 2 دشمن بنائے ہیں، ایک باہر کا دشمن شیطان اور ایک اندر کا دشمن نفس۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے نفس کے واسطے سے۔ اگر ہم نے نفس پر محنت کر لی، اگر ہم نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اگر ہم نے مجاہدوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، تو پھر شیطان کا بس ہمارے اندر چلنے کا نہیں، بلکہ کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات بتلائی کہ شیطان کو بہکانے والا بھی اس کا نفس ہی تھا۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ بھئی شیطان کو شیطان کہاں بہکایا؟ شیطان خود جو بہکا ہے اپنے اندر پہ رہنے والے نفس کی وجہ سے بہکایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ حدیث پاک میں فرمایا اعداء عدوک، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفسک التی ما بین جنبیک، وہ نفس ہے جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا، اپنے آپ کو اس سلسلے میں مطمئن ہونے نہ دینا۔ انسان کا نفس کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اور شیطان کو راہ دینے والا یہی جوہر ہے۔ شیطان اسی کو استعمال کرتے ہوئے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک شعر کہا، فرماتے ہیں نفس و شیطان زد کریمہ راہ من، اے کریم آقا، نفس اور شیطان ان دونوں نے میرے راستے کو مار لیا، مجھے صحیح راستے سے منحرف کر دیا، ہٹا دیا۔ رحمتت باشد شفاعت خواہ من،
مجھے اب آپ کے رحمت کی ضرورت ہے، آپ کی رحمت ہی کی مجھے امید ہے۔ آپ کی رحمت اگر متوجہ ہوگی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اگر آپ کی رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہوگی تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے تو یہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ آج ماہ مبارک میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بہت حضرت شیخ الحدیث نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ بہت سے شرابی کبابی ایسے بھی ہیں جو عام دنوں کی طرح اس میں بھی پیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان کو جو عادت پڑ گئی ہے وہ عادت نفس اس کا عادی ہو گیا ہے۔ اللہ نے قید کیا ہے شیطان کو، نفس کو نہیں قید کیا، نفس ہمارے ساتھ پڑا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے نفس پر مجھے فوقیت عطا فرما، اپنے نفس پر اپنے نفس کے خلاف کرنے پر مجھے طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اسی کو کسی بڑے اللہ والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا، فرمایا کہ شیطان کو بھی آپ اعوذ باللہ پڑھ کر کے بھگا سکتے ہیں، نفس کو کہاں سے بھگاؤ گے؟ اعوذ باللہ پڑھنے پر شیطان تو بھاگ کھڑا ہو جائے گا، تعوذ پڑھنے پر نفس انسان کا کہیں بھاگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ بڑوں نے اس کے لیے کچھ اصول بتائے۔ آدمی اپنے نفس کی صفائی کے لیے پہلے مراقبہ کرے، اپنے نفس کی نگرانی کرے، اور پھر روزانہ رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے کہ کہیں گناہ نہ ہو، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور پھر محاسبہ کرے، رات کو سونے سے پہلے حساب کرے کہ میری کتنی نیکیاں ہوئی، میں نے آج کتنے نیک کام کیے اور میں نے کتنے غلط کام کیے ہیں۔ اگر آدمی یہ کام کرتا رہے گا، اپنی نگرانی بھی کرتا رہے گا، اپنا حساب کتاب بھی کرتا رہے گا، تو پھر اللہ سے توفیق بھی مانگتا رہے گا، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نفس پر کنٹرول عطا فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی اور موت بھی اسی کے مطابق آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے نفس سے جو ہمارا قریب ترین دشمن ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔